بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کو الوداع کہنے کا وقت آ رہا ہے۔ کتنے ہی خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کو اس ماہ رمضان کی فیوض و برکات سے دامن و دل بھرنے کا موقع ملا، اور نہ جانے اگلے برس ہم میں سے کتنے ہوں جن کی قسمت میں اگلا رمضان ہوگا۔ کیوں نہ پھر اس مبارک مہینے کی آخری لمحات کو ضائع نہ کریں اور اپنے خالق و مالک سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور مغفرت کی بھیک مانگ لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جتنی تعداد میں اللہ تبارک و تعالی پورے رمضان کی ہر رات میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اتنی تعداد کی رمضان کی آخری رات میں مغفرت کی جاتی ہے۔ لیکن ہم نے اس رات کو چاند رات کا نام دے کر، جسے احادیث میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی انعام حاصل کرنے کی رات، اس کی ناقدری کرتے ہیں۔ حالانکہ جن لوگوں نے رمضان شریف عبادت میں گزارا، ان کے لیے یہ رات اس حوالے سے قیمتی ہے کہ اپنے ان اعمال کی قبولیت مانگ لیں، اور جو رمضان شریف میں بھی اللہ پاک کی طرف متوجہ نہ ہو سکے، ان کے لیے یہ رات غنیمت ہے کہ اس رات اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اپنی مغفرت کرا لیں۔ عیدین کی راتوں میں شب بیداری کا حکم متعدد احادیث میں آیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں ثواب کی نیت سے عبادت کی، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 5 راتیں زندہ رکھیں اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ نمبر 1 8ویں ذی الحجہ کی شب، نمبر 2 9ویں ذی الحجہ کی شب، اور نمبر 3 عید الاضحیٰ کی رات، اور نمبر 4 عید الفطر کی رات، اور نمبر 5 15ویں شعبان کی رات۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعا کی جائے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے، یعنی ان راتوں میں اگر کوئی دعا مانگے تو اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 1 شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات، نمبر 2 رجب کی پہلی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں شب، نمبر 4 عید الفطر کی رات، اور نمبر 5 عید الاضحیٰ کی رات۔ اکابرین کے متعلق آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک گزرنے کے 6 ماہ تک گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رمضان میں کی ہوئی عبادتوں کی قبولیت مانگا کرتے تھے، اس لیے کہ عمل دیکھنے میں چاہے کس قدر ہی شاندار کیوں نہ ہو، اگر رب کے دربار میں شرف قبولیت نہ پا سکا تو سب بیکار ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عبدالعزیز بن ابی رواد کہتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کرام کو پایا کہ وہ عمل صالح کی انجام دہی میں خوب کوشش کرتے، جب نیکیوں سے دامن مراد بھر لیتے تو ان کے اندر یہ فکر لاحق ہو جاتی کہ آیا ان کے اعمال مقبول ٹھہرے یا رد کر دیے گئے۔ فضالہ بن عبید کہا کرتے تھے کہ اگر میں جان لوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے رائی کے دانے کے برابر بھی قبول کر لیا ہے تو یہ میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر دیکھنا ہو کہ کسی کی رمضان المبارک کی عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں تو اس کے رمضان کے بعد والے اعمال دیکھو، اگر رمضان کے بعد بھی نیک اعمال پر اس کی استقامت اسی طرح باقی رہے جیسے ماہ رمضان میں تھی تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی رمضان میں کی جانے والی عبادتوں اور اطاعتوں کو قبول فرما لیا ہے۔
جس کی وجہ سے اسے ان اعمال کو تسلسل کے ساتھ باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور جس کو دیکھو کہ رمضان کے بعد اس کے اعمال میں فرق آ گیا ہے، وہ راہ ہدایت سے بھٹک کر پھر اسی راہ کا راہی ہو گیا جس پر کہ وہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے گامزن تھا، تو سمجھ لو کہ اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں جن کے نصیب میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں، کتنے ہی ایسے رات میں قیام کرنے والے ہیں جن کے نصیب میں سوائے رات جاگنے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض ایسے لوگوں کے متعلق جو رمضان میں تو بڑھ چڑھ کر عبادت کرتے تھے اور رمضان کے بعد سستی کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو اپنے رب کو سوائے رمضان کے اور کسی مہینے میں نہیں پہچانتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور رمضان کی آخری رات یعنی لیلۃ الجائزہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عید کو ہمارے لیے اور امت مسلمہ کے لیے حقیقی عید بنائے۔